کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلی صدی کے اپنے اردو ادب کی باتیں کرنے کے لیے ہم آج پھر لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں ہیں، جہاں قریب وہ ساری کتابیں محفوظ ہیں جو اس صدی کے دوران اپنے بر صغیر میں چھپی تھیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان بھولی بسری کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہم ان دنوں پچھلی صدی کی اردو شاعری کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور حال ہی میں ہم نے اردو مثنوی ختم کی ہے۔ اس سے پہلے ہم طویل نظمیں اور منظوم قصے پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ ہیں، مگر اردو شاعری کے سینے پر جو تمغہ سب سے زیادہ چمکدار اور نمایاں ہے، اس کا نام ہے غزل۔ ہماری غزل ہماری شاعری کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، چنانچہ ہمارے ہر شاعر نے اس میدان میں طبع آزمائی کی ہے اور غزل کو لطافت، رنگینی اور حسن عطا کر کے ایسا نام پایا ہے کہ آج تک ان شاعروں کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کے اشعار کو بھی۔ لیکن چونکہ اردو کے گلی کوچوں میں شاعروں کا ازدحام ہمیشہ اور ہر دور میں رہا ہے، چنانچہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اس زبان کو اپنے اشعار سے سجایا اور رونق بخشی، مگر وقت گزرتا گیا، وہ شاعر اس جہان سے رخصت ہوتے گئے، اور غضب یہ ہوا کہ ان کے اشعار بھی گویا ان کے ساتھ چلے گئے۔ ہم نے آج یہ کیا ہے کہ انہی بھولے بسرے شاعروں کے بھولے بسرے دیوان نکالے ہیں۔ پچھلے وقتوں میں اپنا دیوان مرتب کرنا ہر شاعر کی بڑی تمنا اور آرزو ہوا کرتی تھی۔ وہ رات دن محنت کر کے اپنے دیوان مکمل کیا کرتے تھے، اور جو شاعر خوش نصیب تھے یا صاحب حیثیت تھے یا بارسوخ تھے، ان کے دیوان چھاپے خانے تک پہنچ جاتے تھے اور بازاروں میں فروخت ہوا کرتے تھے۔ ان شاعروں میں کوئی کسی مدرسے کا استاد تھا، کوئی کسی سرکاری دفتر کا منشی تھا، کوئی کوتوال تھا اور کوئی جاگیردار یا تعلق دار تھا۔ مگر ان کے یہ دیوان بکا کر ختم ہوتے تو ساتھ ہی ان کا نام بھی ختم ہو جاتا، اور ان کے دوبارہ چھپنے کی نوبت مشکل ہی سے آتی۔ ان دنوں چونکہ ہندوستان میں چھپنے والی ہر کتاب کے کچھ نسخے یہاں برطانیہ لائے جاتے تھے، اس لیے ہمارے چھوٹے موٹے شاعروں کے زیادہ تر دیوان یہاں اب تک محفوظ ہیں۔ اگر آپ انڈیا آفس لائبریری میں چنے ہوئے ان دیوانوں پر ایک نظر ڈالیں تو ایسے نام دیکھنے میں آتے ہیں، مثلا دیوان عباس، دیوان اکبری، دیوان عالم، دیوان امیر، دیوان امجد، دیوان عاشق، دیوان عشق، دیوان اسیر، دیوان اعظم، دیوان فقیر، دیوان فرخ، دیوان غریب، دیوان گویا، دیوان حیا، دیوان حزبر، دیوان حسین، دیوان ہوشیار، دیوان جرار، دیوان لطیف، اور ایسے ہی سینکڑوں دوسرے مجموعے اور دیوان۔ غرض یہ کہ یہ فہرست بہت طویل ہے، اور باقی فہرست ہم انشاءاللہ اگلی اتوار کو پڑھیں گے۔ آج آئیے ان میں سے چند ایک دیوانوں پر نظر ڈالیں اور ساتھ ہی ان میں سے کچھ منتخب شعر پڑھیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے نواب مرزا والا جاہ عاشق کا دیوان فیض نشان ہے۔ فیض نشان غالباً 2 مرتبہ چھپا تھا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن تقریباً 104 سال پہلے لکھنؤ کے مطبع مصطفی نے چھاپا تھا۔ 288 صفحوں کا یہ دیوان بڑی نفاست سے چھاپا گیا تھا۔ تو آئیے اب نواب مرزا والا جاہ عاشق کے فیض نشان سے پڑھ کر کچھ اشعار آپ کو بھی سنائیں۔ دم بھر سرائے دہر میں اے چرخے کج روش، آرام دے مجھے کہ مسافر ہوں دور کا۔ پردے سے چشم کے نکل آئی ہیں پتلیاں، دریائے حسن میں ہے ارادہ عبور کا۔ بخشا ہے کیا خدا نے شرف بت کے نام کو، پتھر بھی جو تراشیے پتلا ہے نور کا۔ اب آئے ہیں وہ دل سوختہ کی پرسش کو، جلے کو ہو گئی مدت بخار تک نہ رہا۔ پس از فنا میری مٹی خراب ہو جاتی، بھلا ہوا تیرے دل میں غبار تک نہ رہا۔ تہے زمیں یہ عجب زلزلے بپا کرتا، وہ اضطراب جگر کا مزار تک نہ رہا۔ بچپنے سے پرورش آغوش آفت میں ہوئی، زہر غم قسمت سے اپنی شیر مادر بن گیا۔ کیوں نہ راحت سے بسر ہو کوچے دلدار میں، نقش پائے یار مجھ لاغر کا بستر بن گیا۔ اور مجھ کو حیرت ہے عجب دریا ہے اس کوزے میں بند، اشک تھا آنکھوں میں جب ٹپکا سمندر بن گیا۔ مجھ کو وہ غیر کو اپنا سمجھ گیا،
اچھا نہیں برے کو جو اچھا سمجھ گیا۔ کھل گیا رونے سے پردہ مجھ گریباں چاک کا، آبرو رہتی جو میں پیوند ہوتا خاک کا۔ بند آنکھیں کر کے جاتے ہیں عدم کو تہل سے، بند آنکھیں کر کے جاتے ہیں عدم کو تہل سے، ایک بار آنے میں ایسا یاد رستہ ہو گیا۔ تھک گئے ہونٹ دعا سے نہ چلی باد مراد، اپنا بیڑا نہ قریب لب ساحل آیا۔ اللہ اللہ یہ دم بھر کے مسافر سے حجاب، پٹی جب باندھ لی آنکھوں پہ تو قاتل آیا۔ اب کے ہے جوش آمد فصل بہار کیا، مستوں سے خود الجھنے لگے ہوشیار کیا، بہہ بہہ کے آنکھیں روزنے دیوار ہو گئیں، دیکھیں ابھی دکھائے گا یہ انتظار کیا، کھینچے لہو سے گرد تیرے گھر کے دائرے، کھینچے لہو سے گرد تیرے گھر کے دائرے، پرکار کے ہیں پاؤں یہ پائے فگار کیا۔ یہ تھے نواب مرزا والا جہاں عاشق، اور ان کے اس 104 سال پرانے دیوان کے بعد اب رائے کشن کمار وقار کے دیوان کو دیکھیں، جسے منشی نول کشور نے بہارستان اشعار کے عنوان سے چھاپا تھا۔ یہ بھی تقریباً 104 سال پرانی بات ہے۔ رائے کشن کمار وقار اس وقت کے مراد آباد کے ایک رئیس اور تعلقدار رائے پردمن کشن کے بیٹے تھے۔ ان کے اس بہارستان اشعار کا دیباچہ خود منشی نول کشور نے لکھا تھا۔ آئیے بہارستان اشعار سے کچھ شعر پڑھیں۔ دیکھ کر آئینے میں ابرو وہ بسمل ہو گیا، یہ تماشا ہے نیا مقتول قاتل ہو گیا۔ روبرو آتے ہی آئینے کی چھاتی پھٹ گئی، حسن بالا دست پر وہ شوخ اترانے لگا، گنبدے گردوں کو تھا گردش پر اپنی گو غرور، دیکھ کر چکر میرے پاؤں کے چکرانے لگا۔ غیر کو خط مجھ سے لکھواتے ہو تم، نقش میرا مجھ سے مٹواتے ہو تم، اور درد و غم ہوتے ہیں اکثر ہم نشیں، میرے پہلو سے جو اٹھ جاتے ہو تم، دیکھنا ہے کب تلک مثل نظر، چھپ کر آنکھوں سے گزر جاتے ہو تم۔ نقاب اپنے رخ تاباں سے جس دم وہ الٹتے ہیں، سمجھ کر شمع روشن منہ کو پروانے لپٹتے ہیں، تکلف برطرف اے جان عالم اب یہ زیبا ہے، حیا کو تم سمجھ لو اور خرد سے ہم نبٹتے ہیں، بیاں کیا کیجئے ان کی شب گیسو کی تاریکی، کہ طے کرتے ہوئے جس کے جگر شانوں کے پھٹتے ہیں۔ کس شکل نہ حیرت آشنا ہوں، ایک آئینہ روح کا مبتلا ہوں، اٹھنے کا نہیں غبار میرا، نظروں سے کسی کی میں گرا ہوں، مانند حباب گھر بنا کر ایک دم میں بگاڑ ڈالتا ہوں۔ چاہتا ہے دل میرا پھر گیسوئے خمدار کو، طے مجھے کرنا پڑا پھر راہ نا ہموار کو، یاد عارض نے کیا معدوم جسم زار کو، چاندنی نے آج ڈھایا ہے میری دیوار کو۔ ستاؤ دل میرا صاحب ستاؤ، خوشی سے تم خدا کے گھر کو ڈھا دو، لبے شیریں سے دو گالی ادو کو، کبھی تو زہر میں میٹھا ملا دو۔ گئے صحرا میں آہو آپ کو جب شہر میں دیکھا، ابھی یہ شہر میں آئے جو تم جاؤ بیاباں کو، ہر ایک کانٹے کو باندھا دامنوں میں ہم نے چھالوں کے، کیا جب یاد صحرا میں کسی کے منہ مشکا کو۔ رائے کشن کمار وقار کے بعد اب ہے دیوان وزیر۔ یہ دیوان وزیر محمد وزیر خان وزیر کے کلام کا مجموعہ ہے۔ خود محمد وزیر خان شہر میرٹھ کے کوتوال تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے کلام میں ان کا کوتوال ہونا بار بار جھلکتا ہے۔ یہ دیوان وزیر بھی 1874 میں چھپا تھا۔ 80 صفحوں کے اس دیوان سے لیجئے کچھ شعر سنیے۔ آہ نے میری جو مدت سے اثر چھوڑ دیا، صاف پہلو کا میرے دل نے بھی گھر چھوڑ دیا، اور رات محفل میں تو ہمدوش رہا غیروں سے، دل میں کچھ اور ہی آئی تھی مگر چھوڑ دیا۔ ایک انگارہ سا روشن ہے، کسی نے یارب آتش عشق کا دل میں یہ شرر چھوڑ دیا۔ وحشت میں ہوش رہتا نہیں ہے لباس کا،
دامن اگر رہا تو گریباں نکل گیا، زانوں پہ اس کے رکھتے ہی سر جاں نکل گئی، یوں موت تھی لکھی مگر ارماں نکل گیا، دیوانگی میں شور و بکا ساتھ لے گیا، شہرت ابس کے بے سر و ساما نکل گیا۔ یارب برا ہو پنجے فصل بہار کا، دل چاک ہے ہمارے گریباں کے تار کا، کانٹوں کے زخم ابھی میرے پاسے مٹے نہ تھے، لو وحشیو پھر آ گیا موسم بہار کا، حسرت کا مہ برستا ہے دن رات جس جگہ، ہمدم یہی پتہ ہے ہمارے مزار کا، سیر چمن سے منع نہ کر باغباں مجھے، ہونے دے اتفاق ذرا گل سے خار کا، ایسا ہوں بے وجود کہ مرنے کے بعد بھی ملتا نہیں پتہ بھی ہمارے غبار کا۔ نہ مجھ کو قتل ہی کرتے ہیں نہ آزاد کرتے ہیں، اسی حیرت میں مرتا ہوں کہ کیا صیاد کرتے ہیں، اسیرو قتل کرتے ہیں وہ اپنی زلف و ابرو سے، نہ کچھ حداد کرتے ہیں نہ کچھ جلاد کرتے ہیں، رہا ہوں گے اسی میعاد پر گو فصل گولائی، اسیران قفس بے فائدہ فریاد کرتے ہیں، ہما ہوتا ہے صدقے اس کے او شاہنشاہ خوبی، تیرے صدقے میں جس طائر کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ نیرنگیاں یہ کب تھیں فقط آسمان نے، بدلے ہیں رنگ میرے جگر کے بخار سے، سینے سے آگ جل کے جگر تک میں آ لگی، تو جان تیرے گھر کے بہت پاس جا لگی۔ 104 سال پرانے دیوان وزیر کے بعد اب ہے دیوان واسطی۔ یہ سندیلا کے رئیس اور جلال پور کے تعلقہ دار سید فضل رسول خان واسطی کا دیوان ہے، جسے 108 سال پہلے لکھنؤ سے شائع کیا گیا تھا۔ آئیے سید فضل رسول خان واسطی کے دیوان سے کچھ اشعار پڑھیں۔ وحشت دل سے میں نادانوں میں رسوا ہو گیا، حال دیوانے کا لڑکوں کو تماشا ہو گیا، کون گل آیا کہ صحن باغ صحرا ہو گیا، صورت طاؤس رقصاں ہر بگولا ہو گیا، مجھ کو مرنے کا نہیں کچھ غم مگر اتنا ہے غم، رہ گیا خالی بیاباں خضر تنہا ہو گیا۔ مجمع ہے وہ پسند جہاں ہو کوئی ہنسی، یوسف نہ جس میں ہو غرض اس کارواں سے کیا، رونے نے میرے بند کیا کاروبار دہر، ساون کی ہے جھڑی کوئی نکلے مکاں سے کیا، ہم مست میں ہیں ہم کو دبائے گا کیا فلک، کشتی لڑے جو پیر تو جیتے جواں سے کیا، کھینچ لائے گا تجھے جذبہ کامل میرا، رگے مجذوب کی رکھتا ہے کشش دل میرا، ناتوانی کے سبب قتل سے محروم رہا، نہ ملا جسم تھکا ڈھونڈ کے قاتل میرا، کٹ گئی راہ سفر چشم زدن میں ہر چند، شہر ہستی سے وطن تھا کئی منزل میرا، کیوں نہ سامان کروں بے سر و سامانی کا، جمع اسباب ہی باعث ہے پریشانی کا، آسماں سے یہ کہو دیدہ انجم سے ذرا، حال دیکھے میرے داغوں کی فراوانی کا، مجرموں اس کے سبب سے ہوئے سب جرم معاف، ماننا چاہیے احسان پشیمانی کا، کیا انقلاب ہے کہ جو تھے صاحب کلاه پھرتے ہیں در بدل لیے کاسا سوال کا، کرتا ہوں دن کو رات میں سر پر اڑا کے خاک، اندھیر کر رہا ہے جنوں اب کے سال کا، بس میں جانا میں کبھی میں نے تکلف نہ کیا، بیٹھ جانے کی جہاں مل گئی جا بیٹھ گیا، خار دوڑے پے تعظیم بگولے کی طرح، جس جگہ تھک کے تیرا آبلہ پا بیٹھ گیا، دل سے اپنے جو نکلتا نہیں ارماں اب تک، حسرت و یاس کا پہرا کوئی کیا بیٹھ گیا۔ یہ تھا دیوان واسطی۔ اور اب آخر میں دیوان عباس۔ یہ دیوان عباس 1870 میں سہارنپور سے چھپا تھا۔ اس کے شاعر سید غلام عباس خود بھی سہارنپور کے باشندے تھے اور غالب کے شاگرد منشی بال مکند بے صبر کے شاگرد تھے۔ 112 صفحوں کا دیوان عباس اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے منتخب اشعار پڑھتے ہیں، آپ سنیے۔
جب میسر مجھے وصل مہ تاباں ہوگا، اس گھڑی منہ تیرا کالا شب ہجراں ہوگا۔ ابھی تو دل کو اڑانے ہی لگی ہیں پریاں، رفتہ رفتہ میرا دل تخت سلیماں ہوگا۔ اور جیتے جی تو نہ کھلا خوف جنوں سے میرے، واہ میرے مرنے کے پیچھے در زندہ ہوگا۔ دامن تر کو اگر ہم نے نچوڑا ہوگا، بن ڈبائے ہوئے گردوں کو نہ چھوڑا ہوگا۔ آ گئی لہر جو رونے کی تو پھر دیکھو گے، کہ میری آنکھوں نے منہ ابر کا موڑا ہوگا۔ اے فلک ظلم نہ کر ورنہ پھپولے کی طرح، سوزن آہ سے ایک دن تجھے توڑا ہوگا۔ وہ علاج دل رنجور ہوا، خوب ہوا، درد دل دل سے میرے دور ہوا، خوب ہوا۔ لوگ سورج جسے کہتے ہیں، یہ ہے دل کا داغ، داغ دل کا میرے مشہور ہوا، خوب ہوا۔ خنجر قاتل سے جب اپنا جدا سر ہو گیا، عرصہ الفت کا ہم سے مار کا سر ہو گیا۔ کعبہ دل میں بتوں کا اب سمایا ہے خیال، دیکھ لو بیت الصنم اللہ کا گھر ہو گیا۔ اشک بھر آئے میری آنکھوں میں بزم یار میں، آتے آتے مجھ تلک خالی جو ساغر ہو گیا۔ غسل کو جائے جو وہ غنچہ دہن دریا میں، پھول لالے کے اگیں مثل چمن دریا میں۔ لاش اریاں میری دریا میں جو دی اس نے بہا، چادر موج بنی صاف کفن دریا میں۔ پانی چکراتا جو چلتا ہے ہمیشہ شب و روز، کوئی وحشی ہے مگر تشنہ دہن دریا میں۔ اور بال دریا میں نہا کر جو نچوڑے اس نے، بھر دیا سیپ کا موتی سے دہن دریا میں۔ جوش گریا میں جو دریا ہوا آنکھوں سے رواں، ڈوب جائے گا تو اے چرخ کہن دریا میں۔ لو نہانے میں وہ زلفیں بکھر آئیں رخ پر، دیکھو عباس ہوا چاند گہن دریا میں۔ یہ تھا سید غلام عباس کا دیوان عباس۔ اگلی اتوار کی صبح انشاءاللہ کچھ اور شاعروں اور اشعار کی باتیں کریں گے۔ آج شریک مطالعہ تھے منصور موجز۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔